براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اے پیغمبر، ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ مشرکین البتہ اس اعلان برات سے مستثنا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ ان سے ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بد عہدی سے بچنے والے ہوں۔ بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله
إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں عہد کیا تھا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بد عہدی سے بچنے والے ہوں۔ کس طرح باقی رہ سکتا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا۔ اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ عہد کا، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں، اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائیں۔